وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے إلى السقاية پانی پلانے والوں کے پاس. السقاية وہ جگہ جہاں پانی پلاتے تھے وہ لوگ. فاستسقى تو آپ نے پانی مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا. فقال العباس تو حضرت عباس نے فرمایا، حضرت عباس اور یہ لوگ جو ہیں وہ پانی پلانے پر انہوں نے یہ ذمہ داری خود اپنے طور پہ اپنے اوپر لی ہوئی تھی. تو حضرت عباس فرمانے لگے یا فضل، اے فضل. فضل جو ہیں یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں. حضرت عباس کے ایک بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں جو مشہور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ایک بیٹے فضل بن عباس ہیں. تو ایک فضل ہے ایک عبداللہ بن عباس ہے. تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل سے کہا، ہم نے جو کتاب الحج کی پہلی حدیث پڑھی تھی وہ فضل بن عباس کی پڑھی تھی. تو حضرت عباس نے کہا یا فضل، اے فضل، اذهب الى امک، جاؤ اپنی ماں کے پاس. فأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، تو لاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی من عندها وہاں سے. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقنی، نہیں مجھے وہ پانی نہیں چاہیے. وہ حضرت عباس گویا کہ گھر میں بھی پانی بھیجتے تھے اور گھر میں بھی پانی محفوظ رکھتے تھے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آب زمزم کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت عباس پانی پلاتے بھی تھے لوگوں کو اور گھر بھی لے جاتے تھے. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بجائے اسے کہ میں یہاں سے پلاؤں، یہاں لوگ کام بھی کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کا ہاتھ بھی لگا ہوگا اندر، یہاں دیگر لوگ بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کے ساتھ گھر سے پانی آ جائے. تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فضل، جاؤ جا کر اپنی ماں سے گھر سے پانی لے آؤ. دیکھیے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں جس کے پاس دین ہے اور جو نبی ہے یا جو دین کا حامل ہے اس کی اہمیت ہے. دین میں یہ نہیں ہوتا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو نصیحت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو عام طور پہ جب چھوٹا بڑے سے کہے تو بڑا عام طور پہ غصے میں آ جاتا ہے. چھوٹا اگر بڑے کو دین کی بات بھی بتائے، بیٹا کوئی باپ کو دین کی بات بتائے، چھوٹا کوئی بڑے کو دین کی بات بتائے، یا کوئی راہ چلتے ہوئے چھوٹا کسی بزرگ کو جو ہے کوئی دین کی بات بتائے تو بزرگ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں عباس رضی اللہ عنہ کیسی مثال قائم کر رہے ہیں عزت اور احترام کی. اپنے بھتیجے کا وہ عزت اور احترام کرتے تھے نبی ہونے کے ناطے سے، اور بالکل اس طرح عزت احترام کرتے تھے جس طرح کوئی عام صحابی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت احترام کرتے تھے. ایک دفعہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا. دیکھیے ادب صحابہ کرام سے سیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے سیکھیے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، قریب عمر تھی ان کی. ممکن حضرت عباس کچھ بڑے ہوں 1-2 سال، رتبے کے لحاظ سے حضرت عباس بڑے تھے، چچا تھے. تو کسی نے حضرت عباس سے پوچھ لیا کہ اے عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعظیم کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی تعظیم کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی حضرت عباس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے پاس آئے اور حضرت عباس سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ بارش کی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے دعا کروایا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو ہم آپ کے پاس آ کے آپ سے دعا کرواتے ہیں. تو حضرت عباس نے دعا کی اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے بھی دعا کی تو بارش ہو گئی. تو صحابہ کرام بھی تعظیم کرتے تھے حضرت عباس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرتے تھے، اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے نبی ہونے کی وجہ سے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بڑے تو وہ ہیں، میں کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ بڑے تو وہی ہیں
وہ نبی ہیں اور علم اور دین اور ہر لحاظ سے وہ بڑے ہیں، میں کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ تو یہ ہے وہ ادب صحابہ کرام کا اور حضرت عباس کا، جو حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اے فضل جاؤ اپنی ماں کے پاس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پانی لا کے دو۔ فقال تو آپ نے فرمایا اسقنی، نہیں مجھے پانی پلاؤ، مجھے یہیں سے پینا ہے، مجھے وہاں سے نہیں پینا۔ قال یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول، حضرت عباس نے، اے اللہ کے رسول، اپنے بھتیجے کو، اے اللہ کے رسول، انہم یجعلون ایدیہم فیہ، یہ لوگ اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عباس بھی تھے، حضرت عباس کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے۔ تو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ پانی وغیرہ اکٹھا کرنے میں، تو یہ پانی کے اندر بعض دفعہ ان کا ہاتھ بھی چلا جاتا ہے، یہ پانی ممکن ہے اتنا صاف نہ ہو۔ قال آپ نے پھر فرمایا اسقنی، مجھے یہیں سے پانی پلاؤ۔ فشرب منہ، تو آپ نے پانی پیا۔ ثم اتا زمزم، پھر آپ زمزم کے پاس آئے، زمزم کنویں کے پاس آئے۔ وہم یسقون، اور وہ پانی پلا رہے تھے، حضرت عباس اور دیگر لوگ پانی پلا رہے تھے۔ ویعملون فیہا، اور وہاں کام کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، پانی جو ہے مٹکوں وغیرہ میں، جو بھی اس دور کا طریقہ کار تھا وہاں کام کر رہے تھے، پانی اکٹھا کر رہے تھے اور پانی پلا رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعملوا، عمل کرتے رہو، فإنکم علی عمل صالح، تم تو بہت اچھا عمل کر رہے ہو، تم بڑا نیک کام کر رہے ہو، یہ کام کرتے رہو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لولا ان تغلبوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم پر غالب آ جائیں گے، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو، لنزلت، البتہ میں اتروں، حتی اضع الحبل علی ہذہ، حتیٰ کہ میں رکھوں رسی کو اس پر، ہذہ سے مراد یعنی عاتقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس زمانے میں وہ جو لوگ پانی وغیرہ اٹھاتے تھے، مٹکے وغیرہ اٹھاتے تھے، تو کندھے پر رسی رکھ کر اور جو ہے نا وہ رسی کے ذریعے مٹکے اٹھاتے تھے اور وہ کام کرتے تھے اور پلاتے تھے حاجیوں کو اور دیگر لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمایا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تم یہ کام کرتے رہو، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا، میں نیچے اترتا اور میں نیچے اتر کر رسی اپنے کندھے پر رکھتا۔ واشار الی عاتقہ، آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا مطلب اگر مجھے ڈر نہ ہو تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی اگر میں نیچے اتروں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے اور مجھے دیکھ کر ہزاروں صحابہ بھی ساتھ اتر آئیں، صحابہ کے نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے، اگر میں یہاں پانی پلاؤں تمہارے ساتھ، میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ پانی پلاؤں، اتنا عظیم کام ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میں تمہارے ساتھ اتر گیا پانی پلانے کے لیے تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم خود پانی نہیں پلا سکو گے، اتنے صحابہ آ جائیں گے پانی پلانے کے لیے میری دیکھا دیکھی کہ پھر تم یہ کام ہی نہیں کر سکو گے، میں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں اترتا، لیکن یہ کام اتنا عظیم ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کام میں خود اپنے ہاتھ سے کروں۔ بڑی عظیم حدیث ہے، بڑے اس حدیث کے اندر مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس حدیث میں پہلا فائدہ جو پتہ لگتا ہے وہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی سے پانی مانگنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، مجھے پانی پلاؤ، پانی مانگنا جائز کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض احادیث میں ہے، صحیح احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے اپنے کام نہ کہا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپنے کام نہیں کہتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا کہ لوگوں کو اپنے کام نہ کہو، اور بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سواری پر سوار ہو اور تمہارا جو کوڑا ہے وہ اگر نیچے گر جائے تو کسی سے کہنے کی بجائے کہ مجھے پکڑا دو، تم صحابہ ہو، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہاری عزت کریں گے، تو تم کسی سے کہنے کی بجائے کہ مجھے پکڑا دو، خود اتر کے پکڑ لینا۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو یہ نصیحت کی تھی، اور وہ ان صحابی کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کا کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی، کوئی چیز گر پڑتی، کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے، خود اپنا کام خود کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اپنے کام جو ہے خود کرتے تھے۔ لیکن پتہ لگا کہ پانی پلانا یا اس قسم کی جو ایک روٹین کی چیزیں ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ یہ کسی سے مانگنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ پانی مانگنا جائز ہے، یہ مذموم سوال کرنے میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ عرف میں شامل ہے اور یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اس قسم کے معاملات لوگوں سے مانگنا جو ہے جائز ہے۔ ویسے بھی لوگوں سے سوال کرنا، لوگوں سے روپے پیسے کا سوال کرنا، لوگوں سے کوئی اور خدمت کا سوال کرنا، لوگوں سے پانی مانگ لینا، یہ اس مانگنے میں نہیں آتا جو ممنوع ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس قسم کی چیزیں سوال کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے۔
حالانکہ آپ ان کے بھتیجے تھے۔ پھر اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ عذر کرنا کہ جی فلاں کام میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، فلاں چیز میں فلاں کا ہاتھ پڑ گیا ہے، فلاں پانی کو فلاں شخص نے پی لیا ہے، فلاں کھانے کو فلاں شخص نے کھا لیا ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ جاؤ اے فضل، جاؤ گھر جا کر پانی لے کے آؤ، وہاں بالکل صاف ستھرا پانی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پانی نہ پئیں کیونکہ اس پانی میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے یہی پانی پلاؤ۔ تو پتہ لگا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے پانی پی لیا ہے، میں نے فلاں کا جھوٹا نہیں پینا، فلاں شخص نے کھانا کھا لیا ہے، میں نے نہیں کھانا، یہ جھوٹا ہے فلاں شخص کا، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، کسی کا جھوٹا کھا لینا، کسی کا جھوٹا پی لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، کوئی بیماری ہو متعدی، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں انسان اتنا تکلف کرے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں سے برتن سے میں پانی پیتی تھی، اور جہاں میں نے اپنا منہ رکھا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی جگہ پر اپنا منہ رکھتے تھے اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بالکل بھی معروف نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو جھوٹا پانی اور عجیب و غریب ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے تھے۔ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے تکلفات یہ انسان کو دور کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور ویسے بھی میڈیکل کی روح سے بھی اگر ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ بچے اس قسم کی چیزوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر جو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے مدافعت کا، قوت مدافعت، اگر ایک شخص جو ہے ہمیشہ لوگوں سے بچے اور لوگوں کی استعمال کردہ چیزوں سے بچے تو اس کے اندر قوت مدافعت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ اس چیز سے زیادہ پرواہ نہ کرے، میں نے ذکر کیا کہ کوئی بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ان سے بچنا یہ بھی تدبیر میں شامل ہے، اس سے انسان بچے، کوئی اس طرح کا مریض ہو تو ایک الگ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کو ایک طریقہ کار بنانا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو طریقہ کار بنا لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس چیز کی زیادہ احتیاط نہیں کرتے اور جو چیزیں لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ لگے ان کے بھی ہاتھ لگے، لوگ پانی پی رہے ہیں وہ بھی پانی پی رہے ہیں، تو ان کے اندر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور ان کے اندر بیماریوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کے لیے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی ایک وقت تھا جب لوگ ٹیشو استعمال کرتے تھے، آج کل جو ہے یورپ وغیرہ میں لوگ ٹیشو وغیرہ ہر بندہ اپنا ٹیشو استعمال کرنے کی بجائے اب وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی کپڑا ہو جس سے لوگ ہاتھ پوچھیں، ایک بندہ بھی ہاتھ پوچھے، دوسرا بھی ہاتھ پوچھے، تیسرا بھی ہاتھ پوچھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر لوگوں میں بیماری نہیں ہے تو۔ اگر لوگوں نے یہ چیز استعمال کی ہے تو دوسرا بندہ اس کو استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، واللہ عالم، وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عباس نے باقاعدہ کہا کہ اس پانی میں لوگوں کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسی سے پلاؤ، تو اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ یہ جھوٹا وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان میں تکلف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی میں نے کہا کہ اگر کوئی بیماری ہو متعدی کسی کو تو اس سے بچنا وہ ایک الگ تدبیر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، ایک کوڑی کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، جس طرح تم شیر سے ڈرتے ہو اس طرح کوڑی کے جھوٹے سے ڈرو، بچو۔ تو یعنی کوڑی کا جو جھوٹا ہے وہ متعدی ہو سکتا ہے، تو یہ تدبیر کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ زمزم وغیرہ کو پانی کو جمع کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس نے گھر میں پانی محفوظ کیا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، جب آپ نے روکا نہیں تو گویا کہ یہ تقریری حدیث ہو گئی۔ حضرت عباس نے حضرت فضل سے کہا جاؤ گھر جا کر پانی لے کے آؤ، پتہ لگا پانی کو محفوظ کرنا جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا، جو وہی بات جو آپ کر رہے تھے، کہ ایک عالم، ایک داعی، اس کو مستقبل کو دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے مستقبل میں لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ ہو جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو لوگ کام کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو، تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، کام کرتے رہو، اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ آ کے میں بھی یہ کام کروں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو میرے صحابہ اتنے زیادہ یہ کام کریں گے کہ پھر تمہارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا۔ تو پتہ لگا کہ داعی کو دور اندیش ہونا چاہیے، داعی کو صرف جو ہے نا ایک وقتی معاملہ دیکھ کر معاملہ حل کر لینا، ایک وقتی معاملہ دیکھ کر فتویٰ دے دینا، مسئلہ بتا دینا نہیں،
دائی کو فیصلہ کرتے وقت، کام کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت دور اندیش ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کوئی اس طرح کا کام نہ کروں جس سے بعد میں نقصان ہو اور اس سے کوئی خطرہ وغیرہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة